السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج کے سبق میں ہم نہ تو کسی سبق کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی نہ ہی کوئی نئے سبق کا آغاز کریں گے اور نہ ہی کوئی سرگرمی حل کریں گے، بلکہ اردو قواعد میں سے آپ نے ضرب المثل اور محاورات کئی مرتبہ پڑھے ہوں گے، اسے ایک نئے انداز میں سیکھیں گے جو آپ کے لیے نہایت دلچسپ ہوگا۔ تو اپنے سبق کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر سب سے پہلے ہمارے پاس ہے محاورے ضرب المثل۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ محاورات سے کیا مراد ہے اور ضرب المثل کسے کہتے ہیں۔ محاورہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے لغوی معنی کی بجائے ایک قرار یافتہ مجازی معنی نکلتے ہوں، محاورہ کہلاتا ہے۔ محاورے میں عموماً علامت مصدر نہ لگتی ہے، جیسے اپنے منہ یا مٹھو بننا، آب ہونا وغیرہ۔ محاورے میں تذکیر و تانیث، واحد و جمع اور ماضی و حال و مستقبل کے اعتبار سے حسب ضرورت اور حسب موقع صیغے میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ جملے میں محاورے کی علامت مصدر نہ اسی فعل کے مطابق بدل جاتی ہے جو اس جملے میں استعمال ہو رہا ہو، جیسے پانی پانی ہونا سے پانی پانی ہو گیا، پانی پانی ہو جاتا ہے وغیرہ۔ ضرب الامثال یا پھر کہاوت، ماضی کے واقعات و حالات سے اخذ کردہ وہ جملے جو خاص معنی و مطلب رکھتے ہیں اور ان چند الفاظ سے پورا واقعہ یا قصہ سمجھ میں آ جاتا ہے، ضرب الامثال کہاوت کہلاتی ہے۔ اس کے الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے۔ ضرب المثل ہمیشہ جوں کی توں استعمال کی جاتی ہے، اس میں کسی قسم کی لفظی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب ہم اسے کھسیانا بلا کھمبا نوچے نہیں کر سکتے۔ مثل یا کہاوت عبارت میں اپنی الگ شناخت برقرار رکھتی ہے۔ مثلا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چور کی داڑھی میں سنگا وغیرہ جیسے جملے۔ ان تمام تفصیلات کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ تو بچوں، آپ سب تیار ہیں ذہنی آزمائش کے لیے؟ تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے ایک تصویر جس میں دو ہاتھ آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ جی ہاں، اس تصویر کو دیکھ کر آپ نے کیا پہچانا؟ جی بالکل درست، ہاتھ ملتے رہ جانا۔ یہ محاورہ ہے اور جو عموماً ہم نے کئی مرتبہ استعمال بھی کیا ہے جملوں میں۔ اس کے بعد ایک بچہ جو پسینے میں شرابور نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ جی، اس تصویر کو دیکھ کر پہچانا آپ نے؟ جی بالکل صحیح، یہ ہے پانی پانی ہونا۔ یہ محاورہ بھی ہم کئی مرتبہ اپنے جملوں میں استعمال کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک تصویر ہے جس میں ایک خاتون بغل میں بچہ دبائے شور مچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جی، یہ کون سا جملہ ہوگا؟ جی بالکل درست، یہ جملہ ہے بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ یہ ضرب المثل بھی آپ نے کئی مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک تصویر ہے، ایک بندر ہے جس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جو اس نے چکھا اور اسے بہت ہی بد ذائقہ لگا، جس کے بعد وہ تھوک رہا ہے۔ جی، تو بتائیے اس تصویر کو دیکھ کر آپ نے کیا پہچانا؟ جی بالکل صحیح، بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ اس کے بعد اسی سے منسلک کچھ سرگرمیاں ہیں آپ کے پاس۔ ایک تصویر ہے جسے آپ کو بہت ہی دھیان سے دیکھنا ہے اور دھیان سے دیکھ کر پہچاننا ہے کہ اس سے مماثلت رکھتا ہوا محاورہ یا ضرب المثل کیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلی تصویر ہے آپ کے پاس ایک انار اور ساتھ میں 100 جو کہ نہایت ہی بیمار نظر آ رہا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر پہچاننا ہے کہ یہ کون سا محاورہ یا ضرب المثل ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور تصویر جس میں ایک گھر ہے، مرغا اور ساتھ میں ایک آپ کو دال کی پلیٹ نظر آ رہی ہے۔ جی، اب اسے دیکھ کر آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ کون سا ضرب المثل یا محاورہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک تصویر جس میں دھوبی اور ساتھ میں اس کا کتا نظر آ رہا ہے، اس سے مماثلت رکھتا ہوا ضرب المثل یا محاورہ کیا ہوگا؟
اس کے بعد ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے اور اس سے وہ پاؤں پہ وار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، اس سے مماثلت رکھتا ہوا ضرب المثل یا محاورہ کیا ہوگا یہ آپ کو پہچاننا ہے اور صفائی کے ساتھ کاپی میں لکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ ہدایت 1، دی گئی تصاویر کو دھیان سے دیکھتے ہوئے کاپی میں درست محاورہ یا ضرب المثل تحریر کریں۔ ہدایت 2 ہے، دیے گئے محاورات یا ضرب المثل کو مد نظر رکھتے ہوئے صفائی اور خوبصورتی سے کاپی میں کم از کم مزید 5 نئے محاورات یا ضرب المثل مع تصاویر تحریر کریں، اور نئے سے یاد رکھیے گا کہ ایسے نئے جو محاورات یا ضرب المثل کا استعمال کیجیے گا جو عموماً استعمال نہیں ہوتے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا درس آپ کے لیے نہایت دلچسپ رہا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔